افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے سجا تھا۔ بہویں اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر خوشی خوشی افطاری کر رہی تھیں، مگر کیا کسی نے سوچا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی ماں بھی ہے، وہ جو پورے دن کا روزہ رکھ کر چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی تھی، وہ جس کے ہونٹ خشک تھے، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس کے دل میں درد تھا، مگر زبان پر کوئی شکو نہیں تھا۔ یہ وہی ماں تھی جس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، دن رات ان کی خدمت کی، مگر شادی کے بعد بیٹے بدل گئے، بہوؤں نے دلوں میں جگہ نہیں دی، اور آج وہی ماں بھوکی بیٹھی تھی۔ بڑی بہو نے کہا، ارے وہ تو روزہ رکھ ہی لیتی ہے، کل کھا لے گی۔ چھوٹی بہو بولی، ہمارا فرض شوہروں کے ساتھ ہے، ماں کے لیے نہیں۔ کسی کو کیا پرواہ تھی کہ ماں نے روزہ کھولا نہیں؟ پھر اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہو، بڑی بہو نے دروازہ کھولا۔ ایک نورانی چہرے والا فقیر، بی بی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ اس منظر میں ہلکی سی طبلہ بجنے کی آواز جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ بڑی بہو نے غصے سے دروازہ بند کر دیا، یہ رمضان میں بھی آ جاتے ہیں۔ مگر ماں نے اپنی چادر اٹھائی، آہستہ آہستہ دروازے تک آئی اور اپنی آخری 2 روٹیاں فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ بیٹا، میں خود بھوکی ہوں، مگر شاید تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ فقیر مسکرایا اور بولا، اس کی آواز میں ایک خاص کشش تھی، بی بی جو کسی بھوکے کو کھلاتا ہے، اللہ اس کا رزق کبھی کم نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر فقیر اچانک غائب ہو گیا۔ اگلی رات کچھ عجیب ہوا، بڑی بہو کی الماری سے زیور غائب، چھوٹی بہو کے تمام کھانے خراب ہو چکے تھے، پورے گھر میں بھاگ دوڑ مچ گئی، اور ماں بس خاموش مسکرا رہی تھی۔ بڑی بہو نے چیختے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مدھم مگر پرسر لہجے میں بولی، جو کسی بھوکے کو کھانے سے روکتا ہے، اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے۔ امی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن وہ آنسو شکوے کے نہیں، معافی کے تھے، اور پھر اس گھر میں رمضان کی روشنی واپس آ گئی۔